ہر وقت پختونوں کے خلاف سازشیں کی جاتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی، چاہے اب بھی، چاہے وہ سیاسی انداز سے ہو، چاہے وہ مذہبی انداز سے ہو. کچھ لابی اس ملک کے اندر بیٹھی، بار بار میں عرض کرتا رہتا، کچھ لابی اس ملک کے اندر جو بین الاقوامی لابی ہے، جو کہ اس ملک کی جو احساسیات ہے، جو اس ملک کے جو نظام ہے، جس ملک کا لا الہ الا اللہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے، جس کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کا انحصار اسی کلمے پہ ہے، ہم نے یہ چھوڑا ہوا. آئیے روحانی انقلاب کی طرف پھر آپ کو دعوت دے رہا ہے. آئیے فارمولہ قرآن سے بتاتا ہوں میں آپ کو. قرآن نے آپ کو فارمولہ دیا ہوا ہے، قرآن نے آپ کو راستہ بتایا ہوا ہے، قرآن آپ کا رہنما ہے قبر میں بھی، حشر میں بھی. قرآن کو شفاعت دے گا. تو پھر اس دنیا میں جو آج اتنی بے توری ہو رہی ہے، جب اتنی تذلیل ہو رہی ہے، جب اتنا انسانیت کو پسا جا رہا ہے، اتنی درندگی ہو رہی ہے، اتنی لاقانونیت ہو رہی ہے، یہ جو نظام سودی ہے، یہ جو نظام سامراجی ہے، یہ جو نظام اس وقت بھی کوئی لاٹ مکانے کا نظام پڑا ہوا ہے، کیا قرآن اس کا حل نہیں بتاتا؟ قرآن شریف حل بتا رہے. آپ کو دعوت دے رہا ہوں برادران اسلام، سیاسی لیڈروں کو دعوت دے رہا ہوں، سیاسی قائدین آئیے قرآن کی طرف آئیے. اقتدار ہی چاہیے آپ کو نا. اگر سیاسی قائدین کو اقتدار چاہیے، یہاں پر تو سب سیاست کی بات کرتے ہیں. پچھلے 10 سال سے دن میں روزانہ 4-5 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ملک کی سلامتی کی بات نہیں کی جاتی، ملک کے لیے عوام کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی. ہر وزیر جو کھڑا ہوتا ہے وہ ایسا لگا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا ترجمان، ملک کا ترجمان نہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے، دکھ ہوتا ہے مجھے. جتنے بھی وزارتیں ہیں، برادران اسلام میری اپیل ہے آپ سے، یہ آپ جتنی بھی وزارتوں کے دفتر میں بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ عوام آپ کو تنخواہیں دے رہی ہیں. آپ عوام کی ترجمانی کیجیے، آپ پارٹی کی ترجمانی نہیں کیجیے. ہاں نکلیجیے وزارت سے، چھوڑ دیجیے وزارت، آئیے اپنی پارٹی کی بات کیجیے. اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. میری درخواست ہے اس کے لیے قانون سازی کی جائے. یہ اعتدال میں لانا ہے معاشرے کو. اعتدال میں لانے کے لیے کیا ہے؟ میں نے پرسوں بھی عرض کیا کہ آگ کی جو لکڑی جلتی ہے وہی گھر جلاتی ہے، لیکن زبان سے جو آگ اگلی جاتی ہے پورے معاشرے کو بگاڑ، جس طرح یہ معاشرے میں